بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ درنوں کے اوپر توڑ پھوڑ ہوئی، گراؤ جلاؤ ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا، ملکی نقصان ہوا اور کیلے بھی کھائے گئے۔ تو یہ خبر ہم نے پڑھی ہے، دیکھی ہے، سنی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر۔ بعض ٹی وی چینلز نے اس خبر کو نشر کیا اور کافی شور شرابہ آج کل دکھائی دے رہا ہے کہ دھرنے کے اوپر لوگوں نے نقصان کیا اور اپنے ہی بھائیوں کو مارا کوٹا، گاڑیاں جلا دیں، گاڑیاں توڑیں اور اس قسم کے معاملات سننے کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ آسیہ ملعونہ گستاخی کرتی ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 8-9 سال اس کا کیس لگا رہتا ہے، جج اس کو پھانسی کی سزا دیتے ہیں، تمام شواہد موجود ہیں۔ اسی سلسلے میں کئی دفعہ احتجاج ہوا اور سینکڑوں لوگ مارے گئے صرف ایک عورت کے لیے، اور اس وقت سے لے کر آج تک کبھی کسی نے کوئی چیخو پکار نہیں کی۔ ساری سیاسی پارٹیاں بھی یہی کہہ رہی تھیں اور ان کے کارندے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ واقعی آسیہ ملعونہ نے گستاخی کی ہے۔ لیکن حال ہی میں جب محترم عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو کچھ نیا دیکھنے کو ملا، کیونکہ نیا پاکستان بن رہا ہے تو نئی نئی چیزیں اب منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ تو آسیہ ملعونہ کو رہا کر دیا جاتا ہے اور جو سابقہ فیصلے تھے ججوں کے ان کو جو ہے نا بالکل اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ علماء کرام کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں، اور احتجاج ریکارڈ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روڈ پہ آیا جائے اور ان حکمرانوں کو بتایا جائے کہ یہ تم نے جو کام کیا ہے بالکل غلط کی ہے، قرآن اور حدیث کے مخالفت کی ہے۔ جس کلمے کی بنا پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کم از کم اس کلمے کی پاس رکھا جائے، اس کی جو ہے نا محافظت کی جائے، حفاظت کی جائے۔ تو احتجاج ریکارڈ کرنے کا یہ طریقہ تھا، اور یہ طریقہ نکالا کس نے تھا، یہ دھرنا دینے کا یا ریلیاں نکالنے کا، یہ اصل میں یہ محترم عمران صاحب کا اپنا دیا ہوا، یہ پاکستان میں پہلے کوئی اس قسم کی ریت نہیں تھی، تو یہ ریت ڈالی محترم عمران خان صاحب نے اور لوگوں کو بتایا کہ اس طریقے سے بات اپنی منوائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے بہت لمبا چوڑا دھرنا بھی دیا اسلام آباد کے اندر، پھر لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، مختلف شہروں کے اندر دھرنے دیے اور پورے شہروں کو بلاک کر دیا۔ اور اس کا آپ خود دیکھ بھی سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ آپ کو ویڈیو ملی ہوگی، بلکہ ایک نہیں کئی ویڈیوز شاہد ہیں کہ محترم عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کئی مرتبہ دھرنے دیے اور روڈوں کو بلاک کیا۔ توڑ پھوڑ تو بہت ہوئی نا، بہت توڑ پھوڑ ہوئی، مار کٹائی بھی ہوئی اور گالی گلوچ اور سارے معاملات ہوئے، اور یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، یہاں پر ویڈیو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب جب آتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے آسیہ ملعونہ کو اپنی حکومت کے اندر آزاد کیا، اور اس کے اوپر علماء کرام باہر آتے ہیں، اپنا احتجاج پرسکون احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اب معاملات یہ ہیں کہ جب پرسکون احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے تو بعض عناصر اس کے اوپر بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ احتجاج کرنا درست نہیں ہے، یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ اب علماء کرام ان کی بات نہیں مانتے، علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں وہ پورے ہوں گے تو ہم یہاں سے اٹھیں گے، بصورت دیگر ہم اٹھیں گے نہیں۔ مطالبات رکھے جاتے ہیں۔ اب حکومت کی طرف سے یا کچھ ایسے عناصر کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دھرنا ختم کر دیا جائے، وہ مطالبات مان لیے جاتے ہیں۔ مطالبات ماننے کے بعد اب ایک اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ بعض ٹی وی چینلز نے اب یہ کام کیا، وہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کیا، تو یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ یہ بات ہوئی ہوگی، یہ کام ہوا ہوگا۔
جناب دھرنے کے اندر تو بہت توڑ پھوڑ ہوئی ہے، دھرنے کے اندر تو لوگوں کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں، لوگوں کے مال کو نقصان پہنچایا گیا ہے، لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، پولیس والوں کو مارا گیا ہے، بہت نقصان کیا ہے ان مولویوں نے۔ یہ ایک سازش رچائی جاتی ہے، اور اس سازش کے پیچھے فقط یہ تھا کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، ان مولویوں کو بدنام کیا جائے، تحریک لبیک کو ناکام بنایا جائے، اور یہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اس کو روکا جائے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہم نے تو بار بار اس قسم کے کام کرنے ہیں کہ جس سے یہ مولوی ناراض ہو جائیں، کیونکہ یہ مولوی جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی یہ مخالفت ہو رہی ہے، تو ہمارے کاموں سے یہ مولوی بار بار اٹھیں گے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ناکام بنانے کے لیے ابھی سے کوئی سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو ناکام بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دھرنا انہوں نے دیا ہے، اس دھرنے کو ہم لوگوں کے سامنے مشکوک کر دیتے ہیں، اور پھر مشکوک کرنے کا پھر یہ طریقہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ دیکھو جی انہوں نے تو بہت توڑ پھوڑ کی، بہت نقصان کیا، مارا کوٹا، گاڑیاں جلا دیں، بسیں جلا دیں، دکانیں جلا دیں، لوگوں کے کیلے کھا گئے، تو یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اور ثبوت جب پوچھا جاتا ہے جی ثبوت کیا ہے آپ کے پاس، تو ثبوت کے لیے یہ ٹی وی چینلز ثبوت پیش کرتے ہیں، وہ والی ویڈیوز جو کہ سابقہ دھرنوں کی تھیں، جو کہ سابقہ جلسے جلوسوں کی، اور سابقہ جو احتجاج ہوئے تھے وہ سیاسی تھے یا وہ دینی تھے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ جو ویڈیوز پیش کی جا رہی ہیں یہ پہلے کے معاملات ہیں، جس کو چسپاں کر دیا جاتا ہے، جس کو جوڑ دیا جاتا ہے اس لبیک کے دھرنے کے ساتھ۔ کتنی ناانصافی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے، اور قرآن پاک بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب کوئی فاسق و فاجر تمہارے پاس خبر لائے، کم از کم اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے تم آگے اس کو پیش نہ کرو اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لو۔ لیکن بہت ہی عجیب بات ہے کہ یہاں پر دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ دو گروپ ہیں، دو گروہ ہیں، اور وہ ہیں مسلمانوں کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ آسیہ ملعونہ نے گستاخی نہیں کی، وہ بے قصور ہے، اور اس کو جو رہا کیا گیا بالکل درست کیا گیا۔ دوسری جانب جو گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ آسیہ ملعونہ نے گستاخی کی ہے، یہ مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ پہلا گروہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کا کوئی پروف نہیں، لہٰذا اس کو آزاد ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کا ثبوت بھی ہے، پروف بھی ہے، اور 8-9 سال سے یہ کیس چلتا رہا، عدالتیں اس کی پھانسی کی سزا دے چکی ہیں، اتنے بڑے فیصلے کے بعد بھی تمہیں کوئی ثبوت چاہیے، تو یہ تو ایک غلط بات ہے۔ پہلا جو گروہ ہے جو آسیہ ملعونہ کے ساتھ ہے، اس کی فیور میں بول رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کا متاع ہے، مومن کی جان یہ ہے، اور مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ علماء کا گروہ ہے، اس کے اندر فقہا لوگ ہیں، مشائخ حضرات ہیں، اس کے اندر داڑھی والے لوگ ہیں، قرآن و سنت کے پابند لوگ ہیں، وہ شریف لوگ ہیں جو کہ نکلتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، وہ اللہ کے حضور، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اور روڈ پہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ تم نے غلط کیا ہے، لیکن ان کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں رچائی جاتی ہیں، اور جو پہلا گروہ ہوتا ہے ان کے اوپر ایسی باتوں کو منسوب کرتا ہے جن کا کوئی ان کے ساتھ تعلق واسطہ ہی نہیں ہوتا۔
اور وہ بھول جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں نوکر ہوں ان کا، میں عاشق ہوں، میں نعرہ لگاتا ہوں، میں وہ انسان ہوں کہ جو یہ کہتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کیونکہ اس کے پیش نظر سیاست ہوتی ہے کہ ہماری سیاست، ہماری کرسی کہیں اجڑ نہ جائے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عزت جو رکھوالی کی جا رہی ہے، یہ جو عزت کے رکھوالے ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، ہماری کرسی کہیں پہ نہ جائے۔ یہاں پر دوستو ہم بات کرتے ہیں، یہ آج کا جو میں نے یہ میسیج ریکارڈ کروایا ہے، یہ اس کی ایک وجہ ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ایک دوست نے درد بھرا میسیج بھیجا ہے، وہ میسیج میں یہاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اور اس کے اوپر یہ ایک ویڈیو ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے کیا مرزا قادیانی مناظر اسلام تھا، اور اس کا نمبر ہے KT620۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے، اور نیچے یہ اگر جائیں تو یہ کمنٹ ہے، ایک ہمارے پیارے دوست ہیں خرم شہزاد، میں ان کو نہیں جانتا، بہرحال ہمارے یوٹیوب کے ویور ہیں، میں پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کمنٹ کیا۔ کہتے ہیں شاہ صاحب مرزا خنزیر کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے دھرنے میں جو نقصان کیا، لوگوں کا جو مجاہد ختم نبوت کہلواتے ہیں خود کو، کچھ فرمائیں ان کے بارے میں، یا جو حرکتیں ان لوگوں نے کی ہیں کیا یہ لعنتی عمل نہیں تھا؟ جواب مہربانی۔ یہ میسج آپ نے دیکھ لیا، یہ آپ کے سامنے۔ جی دوستو، یہاں پر میں یہ عرض کروں گا، اور یہ خرم شہزاد صاحب اور اس طرح کے اور بھی جو اعتراض کرنے والے ہیں، میں فقط یہ کہوں گا، میں یہ نہیں کہتا، میں کسی کی فیور میں نہیں بول رہا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دھرنے والے سارے فرشتے تھے یا وہ نبی تھے، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، انہوں نے نہیں کی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا۔ میں اس دھرنے کی فیور میں نہیں ہوں کہ یہ جو ہے نا بالکل وہ سارے فرشتے تھے، اس میں وہ انسان تھے جو جن کے دل کے اندر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وہ نکلے۔ اس کے اندر اگر کسی نے توڑ پھوڑ کی ہے تو بالکل غلط کی ہے، بالکل غلط کی ہے، وہ مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو پاکستان کے آئین کے اندر قانونی طور پہ جو سزا ہے اس کو ملنی چاہیے، ان کو تلاش کیا جائے، لیکن کم از کم پہلے یہ ثابت کر لیا جائے کہ واقعی یہ ان کا تعلق جو ہے نا تحریک لبیک کے ساتھ ہے، اور انہوں نے اس دھرنے کے اندر یہ کی ہے۔ یہ جو فوٹیج ہمیں دکھائی گئی ہے، یہ جو ویڈیو ہے، واقعی اسی دھرنے کی ہے۔ اس کو پہلے ثبوت اور پروف کے ساتھ ثابت کر لیا جائے، اس کے بعد بالکل ان کے ساتھ وہی کام کیا جائے جو ایک مجرم ہے۔ ہم فیور نہیں کرتے، اب وہ چاہے کوئی عالم دین ہے، چاہے وہ کوئی غیر عالم ہے، کوئی جاہل ہے، سب برابر ہے۔ جس نے غلطی کی ہے، جس نے توڑ پھوڑ کی ہے، گراؤ جلاؤ کی ہے، یا ہمارے قائدین میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے علماء میں سے کسی نے کہا ہے کہ توڑ دو، جلا دو، بسیں توڑ دو، لوگوں کی گاڑیاں جلا دو، کیلے لوٹ کے کھا جاؤ، تو ٹھیک ہے، وہ بھی مجرم ہے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جب کہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے یہ چلتا ہوں، فیض آباد دھرنے کے اندر جناب وہاں پر آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، بہت ایک قیامت کا سماں تھا، جو لوگ ادھر تھے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس اسنا میں علامہ خادم حسین رضوی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے پولیس والو چلے جاؤ، تم میرے بیٹے ہو، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہارا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، اے میرے بیٹو یہاں سے چلے جاؤ، اے میرے بیٹو یہاں سے چلے جاؤ، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم اپنی نوکری کے لیے یہاں آئے ہو، تم اپنی تنخواہ کے لیے یہاں آئے ہو، تم چلے جاؤ۔ گولیاں برس رہی ہوتی ہیں، خدا کی قسم قیامت کا سماں ہوتا ہے،
اس قیامت کے سما میں علامہ خادم حسین رضوی نے یہ نہیں کہا کہ توڑ دو پھوڑ دو، ان کو جلا دو گرا دو گولیاں برسا دو۔ میں یہاں ایک تجزیہ کرتا چلوں اور تبصرہ کرتا چلوں کہ اگر اس وقت علامہ خادم حسین رضوی تھوڑا سا کہہ دیتے کہ بھائی ان کو پکڑ لو مار دو ان کو، یقین مانے ان میں سے کوئی بچ کے نہ جاتا۔ یہ میرا ایک ذاتی تبصرہ ہے، میری ایک رائے ہے، کیونکہ میں نے خود جا کے دیکھا۔ لیکن اس وقت بھی اس پاک انسان نے، اس عاشق رسول نے اپنے زبان کے اوپر ایسے الفاظ نہیں لائے اور صبر و تحمل کا دامن تھاما۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک انسان عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہے، اور ایک عالم دین کا مقام تو وہ پھر بہت ہی عالی مقام ہے، بہت عالی مقام ہے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا میرے بھائی۔ ابھی تو سیاست کا نشہ ہے، ابھی نشہ کچھ اور ہے، غرور ہے، تو یہ آنکھوں کے اوپر پٹی بند گئی ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن علماء کا مقام کیا ہے، علماء حقہ کا مقام کیا ہے، وہ آپ کو پتہ بعد میں چلے گا۔ لیکن اگر یہی خادم حسین رضوی کو غلطی کرتے ہیں اس قسم کی، اور ملکی مال کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس قسم کی کوئی حربہ کرتے ہیں، تو بالکل مجرم ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، سچی بات یہ ہے، آپ تحقیق کر کے دیکھیں، تحقیق کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، تحقیق کریں، تحقیق میں آپ کو بالکل کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ فقط ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، سازش ہو رہی ہے بدنام کرنے کے لیے۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا میرے بھائی، ایسا مت کریں۔ علماء کی کبھی بھی بے حرمتی مت کریں، کبھی بھی ان کے خلاف نہ بولیں۔ آپ میڈیا اور سوشل میڈیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دودھ کے دلے ہیں یا آپ کو سچ دکھاتے ہیں؟ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے میرے بھائی۔ یہ ایک پلان ہوتا ہے، ایک سازش ہوتی ہے، کسی بندے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے 2 منٹ کا کام ہے ان لوگوں کے لیے، یہ کسی انسان کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں۔ یہ سیاسی لوگ جب آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو یہ گتھم گتھا ہوتے ہیں، تو کیا کچھ نہیں دکھاتے یہ آپ کو؟ کیا وہ سب کچھ سچ ہوتا ہے؟ ان میں کئی چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال تو آئندہ بھی کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو آپ کم از کم تحقیق ضرور کریں، اس کے بعد آپ بولیں، جو مرضی بولیں آپ کریں، آپ حق رکھتے ہیں، آزادی اظہار رائے کا آپ کو حق ہے، آپ اپنا حق استعمال کریں۔ لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ آپ تحقیق ضرور کریں، تحقیق کے بعد تحقیق کر لیجئے، جب واقعی آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ جو مرضی کریں۔ یہ میرا پیغام تھا، اور یہ دوست جس نے کمنٹ کیا ان کو بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیگر ہمارے جو اس دیکھنے سننے والے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے، ہمارے لیکچرز کو، وہ جیسے بھی ہیں ہمارے، چاہے مخالف ہیں یا دوست ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں عاشق رسول بنائے، بس یہی ایک آخری ہمارے پاس متاع ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب کچھ اجڑ جائے، سب کچھ اجڑ جائے، لیکن عشق رسول نہ ہم سے جائے۔ سرکار کا عشق ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سہارے ہم زندہ ہیں۔ ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے، ان کے قدموں سے مل رہا ہے۔ ہمیں یہ کوٹھی ملی، بنگلہ ملا، کار ملی، ہمیں یہ جو عزت ملی، یہ کرسی ملی، یہ شہرت ملی، سب کو تو سرکار کے قدموں سے ملا ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اس چیز کو جس کو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور ان کے لیے تو اللہ نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ تو ایسے محبوب جو کہ رحمت للعالمین ہیں، وہ دیکھیں نا، ان کی رحمت دیکھیں کہ تم ان کے گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہو، ان کے گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، تم آسیہ ملعونہ کے ساتھ کھڑے ہو، اس کی فیور کے اندر بول رہے ہو، دن رات بول رہے ہو، لیکن ان کی رحمت کا عالم دیکھیں، وہ پھر بھی تمہیں نواز رہے ہیں، تمہیں کوٹھی بھی دے رہے ہیں، بنگلہ بھی دے رہے ہیں، تمہیں وہ کرسیاں بھی دے رہے ہیں، تمہیں شہرت بھی دے رہے ہیں، تمہیں روپیہ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ یہ ہے رحمت، یہ ہے رحمت۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور عاشقوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری آخری گفتگو ہے اس موضوع کے اوپر، تو یہاں میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا، اس پیغام کو شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ، اور کمنٹ کرنے سے پہلے سوچ ضرور لیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔